بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا کہ جو کفار ہیں ان کے لیے کیا ہوگا، دردناک عذاب ہوگا، اور جو وہ لوگ ہیں جو صالحین ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کو جنت میں جگہ ملے گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہوگا، بشارت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں رہیں گے، اور وہاں پہ کیا ہوں گی، ازواج مطہرات ہوں گی، اور ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں، ان اللہ، انا بے شک، اللہ اللہ، یستحیی شرماتا، یا کا مطلب ہے وہ کون، اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، تو یا کا مطلب وہ، تحیی، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے یہ نکلا ہے حیا سے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے ہا، ہا، یا اور یا۔ ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ہا، یا حیا سے نکلا، اللہ نہیں شرماتا۔ آئیں یضرب، آئیں یضرب، ٹھیک ہے، یہ کہ ان، یہ کہ یا وہ، اب یہاں پہ بھی دیکھیں یا آیا ہے، وہ شرماتا ہے۔ یضرب ضربا، ٹھیک ہے، کہ وہ بیان کرے، ضربا، ضربا ویسے مارنے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ضربا کہ وہ بیان کرے کس کو، ٹھیک ہے، را اور با، ضربا ویسے مارنے کو کہتے ہیں، کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے ماشاءاللہ مثل ماں کوئی، بعوزہ، بعوزہ، ہم یہاں پہ بعوزہ با آئین زود، ٹھیک ہے، با آئین اور زور، بعوزہ، ٹھیک ہے، با آئین زود اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مچھر کی سی ہو۔ تا دو زبر تن، دیکھیں ہم مذکر مؤنث پڑھتے ہیں نا، عربی کے مذکر مؤنث ڈفرینٹ ہے، جیسے وہ آپ دیکھیں ہیں کہ پشتو بھی جو لوگ بولتے ہیں، ہم اردو میں جس چیز کو مذکر کہتے ہیں نا وہ اس کو پشتو میں مؤنث کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی ایسے ہے، زبان کے حساب سے میسکولائن فیمینائن جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہم مچھر ہوتا ہے اردو میں بولتے ہیں نا، یہاں پہ تا دو زبر تن جو ہے نا یہ مطلب اس کا مطلب ہے یہ مؤنث، ٹھیک ہے، مؤنث کے صیغے میں آتے ہیں۔ فما، فا کا مطلب وہ، پس ما کا مطلب جو، فو کہا کیا ہے اس سے بڑھ کر ہو، فوق جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے فا واو قاف، ٹھیک ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، فا واو اور قاف۔ میں یہاں پہ ایسے لکھ رہی ہوں، تھوڑا سا میرا ٹھیک ہے، تو فوق اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، فوق ہم اسے فوق کہا آگے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ فوق فاما، بس اس سے بڑھ کر ہو، فوق آپ کو پتا ہے کہ آگے کو بھی کہتے ہیں، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کر رہے، یضرب، ٹھیک ہے، ضربا مارنے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح ضربا بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت جو ہے اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں نا کہ ایکسپلین ان ڈیٹیل، ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ بھائی بہت ہی ایگرلی کسی چیز کو ایکسپلین کرنا، تو ہم پھر اس کے لیے زورا با کہتے ہیں۔ ہم ویسے تو قولا کیلا، اللہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا، یضرب، یعنی کہ اس طرح سے بیان کرنا کہ ہمیں سمجھا سکے اللہ تعالیٰ نا۔ اور یہاں پہ فوقا اس سے بڑھ کر فاما پس رہے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، آمنو آمنا اس کا روٹ ورڈ ہے، فَيَعْلَمُونَ، فا کا مطلب پس، یا کا مطلب وہ، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور واو نون جو ہے وہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پس جو لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے، پس وہ سب جانتے ہیں، انہ الحق، ٹھیک ہے، بے شک وہ، ہو وہی، ٹھیک ہے، ہو کس کے لیے، بے شک وہی حق ہے، ٹھیک ہے، انہ بے شک وہی حق ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں بس وہ سب جانتے ہیں، انہ الحق کہ وہی حق ہے، من ربہم، کون سا حق، جو اس کے رب کی طرف ہے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، ربی رب، ہم ان کا، ٹھیک ہے،
تو یہاں پہ کیا ہے دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب یہاں پہ دیکھیں، اگر میں اس کو لکھوں ربی، ٹھیک ہے، ربی کا مطلب ہوتا ہے میرا رب، اور یہ ربی ہم ان کا رب، ان سب کا رب، ٹھیک ہے، بے شک وہی حق ہے جو کہ ان کے رب کی طرف ہے. کون سا؟ کن کن لوگوں کا رب؟ جو ایمان لائے ہیں. وہ ام الذین، اور وہ رہے الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا. ابھی پہلے اللہ تعالیٰ نے آمنو کی بات کی، اب اللہ تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں؟ کہ جو کفر کرتا ہے. وما، اور نہیں، یوزلو وہ گمراہ کرتا رکھتا ہے، ٹھیک ہے، وا کا مطلب اور، ماں کا مطلب نہیں، یو کا مطلب وہ گمراہ رکھتا ہے بھی اس سے اور نہیں وہ گمراہ رکھتا بھی اس سے اللہ مگر الفاسقین نافرمانوں کو. کتنی امپورٹنٹ آیت ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر 26، ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ اب اس پہ کیا فرما رہا ہے. اس سے پہلے اللہ نے ہمیں بتایا کہ خالد، ہاں ہم فیہا خالدون، ٹھیک ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان لوگوں کو سزا بھی دوں گا جو کہ کافر ہوں گے. کافر کون ہوتا ہے؟ نافرمان، جو اللہ کا انکار کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر دیتا ہے. اور یہاں پہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو، میں جو ہوں مثالیں دے رہا ہوں. اور ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مچھر کی مثال دیتا ہے نا. سب سے پہلے مثال کی جو ہے نا، سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں مثال دیتے ہیں، ہم کیوں کسی کو مثال دیتے ہیں کہ دیکھو ایسے نہیں ایسے کر لو، دیکھو وہ فلانا بندہ ہے وہ بھی تو ایسے ہی کرتا ہے، ایسے ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو. تو اللہ کیوں مثال دے رہا ہے؟ کبھی سوچیں اس چیز کو. اللہ اس لیے مثال دے رہا ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں. یضرب کی بات آئی نا، تاکہ ہمارے دلوں پہ کچھ تو ضرب لگ جائے نا. تو اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مثالیں بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں سزا اور جزا کا معاملہ اس سے پہلے اللہ نے ہمیں بتایا، اور اس سے پہلے کہا کہ ایسی کوئی آیت ہی لے آؤ، جو قرآن میں کوئی ایک آیت ایسی لے آؤ، ٹھیک ہے. اب جو دوسری مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو، اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ کیوں نازل ہوئی. یہ آیت نمبر جو 26 ہے وہ یہ کہ کفار مکہ نا قرآن مجید پر اعتراض کرتے تھے، تو اللہ ان سے کلام کر رہا ہے کہ وہ خود کو کیونکہ نہیں بدلنا چاہتے بلکہ قرآن کے احکامات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ قرآن میں مچھر کی مثال ہے جو کہ حقیر ہے. یہ کفار مکہ نے کہا تھا کہ اللہ مطلب مچھر کی مثال دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس مچھر کی مثال دے کے انسان کو سمجھایا کہ مچھر جو کہ ایک پیراسائٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو مچھر سے اپنی خوراک لیتا ہے، ٹھیک ہے. نمرود کی موت مچھر کے ناک میں گھسنے سے ہوئی، ٹھیک ہے. تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا نا جہنم کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ مچھر اور نمرود ان دونوں کو جو ہے نا وہ آپس میں لنک کر رہے ہیں کہ میں دیتا ہوں مچھر کی مثال. یہ نمرود جو ہے اس کو میں نے ایکسپلین کیا ہے قرآن میں، اور اس ایک مچھر سے جو کہ انسان کو کاٹتا ہے یا اس کا خون چوستا ہے، اس ایک مچھر کے ناک میں گھسنے سے ایک بادشاہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ہمیشہ کے لیے ایک مثال بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے ایک بہت بڑا ایک جیسے کہنا چاہیے ہمارے لیے جیسے فرعون ہے، نمرود ہے، یا وہ قارون ہے، ٹھیک ہے. ہم ان تین بادشاہوں کی اگر کہانیاں سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑی مثال رکھ دی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ جسے چاہے وہ دیتا ہے، اور جسے چاہے اللہ چھین بھی لیتا ہے، اور جسے چاہے وہ ذلت دیتا ہے، اور جسے چاہے وہ جو ہے وہ عزت دیتا ہے. تو کوئی بھی چیز کائنات میں حقیر نہیں ہے، چاہے وہ ایک مچھر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی مکھی کی مثال دیتا ہے، کبھی مکڑی کی مثال دیتا ہے، کبھی مکڑی کے جالے کی مثال دیتا ہے. ایسے ہی ہے نا قرآن میں. تو ہم نے اپنے اندر کیا دیکھنا ہے. اب اس وقت کے کفار مکہ کیا کر رہے تھے یا مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے؟ وہ قرآن میں اعتراضات ڈھونڈ رہے تھے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے بھی کوئی اعتراض نہیں ڈھونڈا. بعض خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو جائیداد میں حصہ ہے
یہ بیٹے کا کیوں زیادہ ہے اور بیٹی کا کیوں کم ہے. ٹھیک ہے, ہم اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ خواتین اس چیز کو وہ کرتے ہیں. پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عورت کو کھیتی کیوں کہا گیا. ہم نے کبھی اس چیز کو سمجھا ہی نہیں کہ کھیتی ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے, آگے جا کے جب یہ قرآن کی آیات آئیں گی, میں ابھی زیادہ نہیں جاؤں گی اس میں. اسی طریقے سے پھر جب مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک سپیریئر کہا کہ بھئی مرد جو ہے وہ حاکم ہے گھر کا, تو اس پہ بھی عورت کو اعتراض ہوتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کس چیز پہ اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آخر میں ہی کیوں کمانے کیوں نہیں جا سکتی, ہم بچوں کو چھوڑ کے کمانے کو پریفر کرتے ہیں, جبکہ اللہ نے عورت کو کے اوپر دان نفقہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے, کہاں کہاں اعتراض کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں, اللہ تعالیٰ کے احکامات میں. اسی طریقے سے جب ہم جاب کرنے جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے بغیر پردے کے شاید ہم جاب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ہم کہاں کہاں اعتراض کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا کرنا ہے, پہلی بات یہ کہ ہم نے کہیں پہ بھی اعتراض نہیں کرنا جیسا کہ مشرکین مکہ کر رہے تھے یا کفار مکہ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مچھر کی بھی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد دیکھیں نا, آگے جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کوئی بھی بات بیان کرے, ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے نا, کوئی بھی بات بیان اللہ کرتا ہے نا, تو ایمان والے کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سب ایمان لائے وہ سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے, جب اللہ مثالیں بیان کرتا ہے تو جو ایمان لائے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے. ٹھیک ہے, صرف ایمان والے کہتے ہیں, کافرین نہیں کہتے. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دین میں جو ہے وہ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں یا اس کے اندر تعویلیں کرتے ہیں یا وہ اعتراضات کرتے ہیں قرآن میں, اللہ تعالیٰ ان کی بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی بات کر رہا ہے کہ ایمان والے کہتے ہیں کہ یہی حق ہے. اب ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی ہم مان رہے ہیں کہ ہاں یہی حق ہے اور ہم نے اس پہ چلنا ہے, یا پھر قرآن یہاں سے پڑھا اور اس کے بعد ہم نے سوئچ کیا اور پھر ہم اپنی لائف میں جو ہے وہ پھر مگن ہو گئے کہ نہیں ابھی نہیں اپلائی ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے. پھر ایک اور چیز یہاں پہ یہ کہ اللہ نہیں شرماتا مکھی کی بھی مثال ہے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حق حق ہے, اس لیے کوئی بھی چھوٹی سی بات ہو اس کو آگے پھیلانا چاہیے, اس میں شرم نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ان کو بتائیں گے تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بندہ ناراض ہو جائے گا مجھ سے. حق حق ہے. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ وہ امت ہے, اس کو نکالا گیا, اخرجت نکالی گئی ہے یہ امت. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں نا کہ یہ ہمارا دین ہے, ہماری نمازیں, ہم نے نہیں جی, آپ کو نکالا یہ اوروں کے لیے گیا ہے. آپ کو آپ کی اپنی ذات کے لیے, اپنے 6 فٹ کی ذات کے لیے نہیں نکالا گیا کہ میں نے کھا لیا اچھا میری نمازیں ہیں اور میرا سب کچھ ہے. آپ بذات خود, ٹھیک ہے, آپ کی جو بھی آپ کے گھر کے اندر آپ کا جو بھی رول ہے, آپ بڑی بہن ہیں, آپ کزن ہیں, آپ استاد ہیں, آپ ماں ہیں, جو بھی ہیں, آپ کو نکالا گیا ہے. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. جب اللہ نہیں شرما رہا علم بانٹنے سے تو ہم کیوں ڈرتے ہیں. اور علم کے معاملے میں جب اللہ مکھی اور مچھر کی مثال دے کہ ہمیں نہیں شرما رہا تو ہم کیوں پوچھنے سے ڈرتے ہیں. دیکھیں جب ہم علم کے معاملے میں شرماتے ہیں نا تو علم چلا جاتا ہے. تو ایک شرم و حیا وہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جس میں شرم و حیا کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا میری چادر ہے. ٹھیک ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس میں حیا نہیں وہ پھر چاہے جو کچھ بھی کرے. یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں حیا نہیں وہ پھر چاہے جو مرضی کرے, یعنی کہ جس کے اندر شرم نہیں ہوگی نا وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے, وہ کوئی برائی کر سکتا ہے. شرم سب سے پہلے کس سے آتی ہے؟ اللہ سے آتی ہے. ہم جھوٹ بولتے ہیں, سب سے پہلے جھوٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے نا برائی.
سب سے پہلے تو ہمیں اللہ سے شرمانا چاہیے، کیونکہ اللہ وہاں پہ بھی ہے جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ اکیلے ہیں نا جہاں پہ، وہاں پہ بھی اللہ ہے، تو اللہ سے شرم آتی ہے. تو اب آگے کیا ہے کہ اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا. ٹھیک ہے، اور ہم کتنا ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ ہم نے حق بات کی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، دیکھیں علماء کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر تو حق بات کرتا ہے نا تو سمجھ لے کہ دنیا میں تیرے لیے پھر ذلت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات کی تھی تو ان کو کتنا تنگ نہیں کیا گیا. تو گالیاں تو پڑیں گی بھائی. اگر جب آپ سچ بولیں گے نا، آپ کے دشمن بڑھیں گے. آپ اور خاص طور پہ اگر آپ دین کا کام کریں گے تو اس سے زیادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے پھر تو ہاں جی، ہم سیکیورٹی کیمرہ سے بھی ڈرتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار عورتوں کی تعریف کی کہ وہ حق بات جاننے میں شرم محسوس نہیں کرتی. اچھا کلام، اچھی بات کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، اب ہم نے کس چیز میں شرم کرنی ہے؟ بعض اوقات آپ دیکھیں ہماری شادیوں پہ گانے کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا وہ شرم کا معاملہ ہے؟ ہماری جو ہے سانگز وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، کیا وہ علم کا معاملہ ہے؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پہ علم کا معاملہ ہوتا ہے، موسٹلی خواتین کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری جو مخصوص ایام ہیں ان کے بارے میں ہم کیسے پوچھیں. اور وہ غلط طریقے سے عبادت کر رہی ہوتی ہیں، یا ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ٹھیک ہے ان مخصوص ایام میں آپ کی نمازیں تو معاف ہیں، لیکن آپ زبانی کو جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں، صبح شام کی دعائیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہو نا. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہت سارے معاملات میں نا شرم محسوس کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو غسل جنابت اور غسل کا طریقہ بھی سکھایا کرتے تھے. اور جب وہ مسلمان صحابہ کرام جب مشرکین مکہ کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ تمہارا نبی تمہیں یہ بھی سکھاتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہاں وہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے. تو جہاں پہ دین سیکھنے کا معاملہ آ جائے، جہاں پہ عبادت کا معاملہ آ جائے، وہاں پہ شرم نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں گناہ ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں یا بے حیائی کی باتیں، اس میں شرم ہے. وہ پھر ہم اپنے بچوں سے بھی نہیں کریں گے. یہی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ بہت شرم والے انسان تھے. خواتین ان کو مثال دی جاتی تھی کہ اتنی شرم ان کے اندر، اتنی حیا تھی کہ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں. آپ کبھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اب عورتیں تو شرماتی ہی ہیں، آپ دیکھیں کہ مرد کتنا شرماتے ہیں، اور وہ بھی خلفائے راشدین. اب سب سے امپورٹنٹ چیز کہ کیا چیز جاننے میں شرم محسوس نہیں کرنی. ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز حق بات کہنے میں شرم محسوس نہیں کرنی، لوگوں سے نہیں ڈرنا. ابھی میں نے شرک خفی کی بات کی تھی، میں نے آپ سے کوشچن، آپ کو اسائنمنٹ دی تھی کہ شرک خفی کیا ہوتا ہے. تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے مجھے بتایا کہ، اور احادیث ریفرنس سے انہوں نے مجھے بتایا، اور خود انہوں نے اسائنمنٹ فل کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ میم شرک خفی جو ہے، ریاکاری بھی ایک شرک خفی ہے. اور ریاکاری کیا ہے کہ ہم پیپل کانشیس ہو کے کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے ہم کوئی عمل کر رہے ہیں، تو یہ بھی شرک خفی ہے. یعنی کہ لوگوں کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر نہیں کر رہے. تو شرک تو ہم پھر وہاں پہ بھی کر رہے ہیں. ہمیں کس سے شرم آ رہی ہے؟ اللہ سے کہ لوگوں سے؟ لوگوں سے. اور لوگوں کی خاطر ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر گناہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز اچھا کلام، اچھی بات کی خصوصیات، یہ چیز نوٹ کر لیں. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کی جو بات ہے نا وہ علم پہ مبنی ہونی چاہیے. بحث اس وقت ہوتی ہے جب آپ کے پاس علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، نمبر 2 سچی ہونی چاہیے. نمبر 3 نیت اچھی ہونی چاہیے. الفاظ اچھے اور چناؤ اچھا ہونے چاہیے. مومن اللہ کی بات کا احترام کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابھی یہاں پہ ایمان والے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے. اب چاہے وہ میرے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہوں، میں تو کہوں گی کہ اللہ کی طرف سے حق ہے. ٹھیک ہے، تو جبکہ منافقین کا، کافرین کا، کافروں سے جب یہ کہا جاتا ہے وہ ان کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو پھر کیا کرتا ہے بدلے میں؟ اللہ ان کو گمراہ بھی تو کرتا ہے. ہمارا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ذرا کسی کو ذرا تھوڑی سی قرآن حدیث کی آیات تو سنا کے دیکھیں، اس کے بعد ری ایکشن چیک کیجئے گا کیسا آتا ہے، کیوں آتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں ان کو گمراہ کروں گا. ٹھیک ہے, یہ جو فوق کی بات کی تھی نا اللہ تعالیٰ نے آگے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پھر ان کو گمراہ کرتا ہوں. جو میرے حق کو حق نہیں سمجھتے نا, میرے قرآن کو حق نہیں سمجھتے, تو دیکھو پھر میں اس کے ساتھ کیا کروں. تو اگر جو ہے یہاں پہ دیکھیں نا, انہ الحق من ربہم, اور یہی اللہ کی طرف, اور واما الذین, اور وہ لوگ جنہوں نے سب نے کفر کیا, فیقولوا, وہ سب کیا کہتے ہیں, ماذا, کیا, اراد اللہ, ارادہ کیا اللہ نے, بہذا, اس مثال سے, یضلوا, کہ وہ گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں مکھی مچھر کی مثال دے کے گمراہ کرے گا, بہی کثیرہ, اس سے اکثر کو, کیا اللہ تعالیٰ اس سے اکثر کو جو ہے وہ گمراہ کرتا ہے, وَيَهْدِي, اور وہ ہدایت دیتا ہے, بھی اس سے کثیرہ, اکثر لوگوں کو. تو پھر اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ ہم جب حق مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی مثال دی ہمیں, کہ جب میں مثال دیتا ہوں نا کسی بھی چیز کی, چھوٹی سے چھوٹی مثال دیتا ہوں, تو مومنین کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حق ہے, لیکن کافرین کیا کہتے ہیں, وہ پھر چونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا ان کا بالکل ارادہ نہیں ہوتا, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی کیا اللہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے, اور وہ ہدایت دیتا ہے اس سے اکثر لوگوں کو. اور دوسری ہم اس کی یہ بھی مثال لیتے ہیں کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. گمراہ کون لوگ ہوتے ہیں, جو کافر ہوں گے, ٹھیک ہے, اور گمراہ کون نہیں ہوگا, کون اللہ کے حق کو حق سمجھے گا, وہ جو کہ آمنو ہوں گے نا, ایمان لانے والے ہوں گے. تو یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی مثال دی کہ یہی حق ہے, اور اس کو جو ہے اللہ نہیں شرماتا, تو اللہ نہیں شرماتا. اور یہاں پہ پھر اگر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وما, اور نہیں, یضل, وہ گمراہ رکھتا ہے, بھی اس سے, الا, مگر, فاسقین, نافرمانوں کو. اللہ تعالیٰ قرآن سے کن لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے گمراہ کرتا ہے, فاسقین کو. فاسق کون ہوتا ہے, جھگڑالو, ٹھیک ہے, فاسق, فسق کرنا. فسق کسے کہتے ہیں, کسی چیز کو اپنی جگہ پہ نہ رکھنا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ فسق فساد سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فسق کسے کہتے ہیں, جو اللہ کی لمٹس کو کراس کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ فساق ہے. کیا ہم اللہ کی لمٹس کراس نہیں کرتے ہر چیز میں, ہمارا لباس دیکھیں, ہمارے آداب دیکھیں, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ دیکھیں, کہاں پہ اللہ کا دین نظر آتا ہے, کہیں پہ بھی نہیں, اپنی نہ ذات پہ اور نہ اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ. وہ شریعت ہے, وہی ہماری لمٹس ہیں. اب فسق کو سمجھ لیں کہ فسق ہے کیا, ٹھیک ہے. فسق بیسیکلی کیا ہے, اللہ کی لمٹس کو کراس کر جانا, ٹھیک ہے. وہ مفسدین ہے بیٹا, میں ابھی فسق کی بات کر رہی ہوں, جو نافرمان ہے. نافرمان تو ہم کافرین کو بھی کہتے ہیں نا, کافر جس نے انکار کر دیا. اب فسق کو سمجھ لے, فاسق کون ہے, فاسق وہ ہے جو اللہ کی لمٹس کو کراس کرتا. اب میں نے آپ کو کہا نا, آپ ذرا ایک حدیث یا قرآن ریفرنس کسی کو دے کے دیکھیں, اس کے بعد دیکھیں آپ کا حال کیا ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے, وہ جو ریئیکشن میں وہ جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا, اس کو فاسق کہتے ہیں. اللہ کی لمٹس کراس کر لی ہے نا, آپ کے سامنے اللہ کی جب حق بات آتی ہے اور اللہ مثال دے رہا ہے, اصل میں ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے ہوتے نا, ہم تو اللہ کی بات کر رہے ہوتے. آگے جو ریئیکشن آتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کو بالکل اپوزٹلی اس پہ فائٹ کرنا کہ نہیں جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, نہیں بھائی تم تو غلط کہہ رہے ہو. بھائی میں غلط کہہ رہی ہوں, آپ قرآن کھول کے دیکھ لیں, آپ حدیث کھول کے دیکھ لیں, وہ بھی نہیں کھولنا, ہمیں بھی غلط کہنا ہے. تو پھر واٹ از دا نیکسٹ تھنگ, یہی ہے نا کہ دیکھیں نہ. تو اب یہاں پہ کیا ہے, پھر ہم فساق ہو گئے نا اگر ہم اس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو سورۃ الحجرات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اپنی آوازیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو, ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی گئی ہے, اور احادیث کیا ہے بیسیکلی, وہ اللہ کے حکم سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے تھے اور جو دین اسلام کے حساب سے تھا, وہی تھی نا احادیث.
تو جب ہم فوراً سے انکار کر دیتے ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں اکثر لوگ مجھے بھی جب کوئی حدیث شیئر کرتے ہیں تو میں ان کو، اگر مجھے وہ چیز نہیں پتا ہوتی نا تو میں ان کو فوراً سے انکار نہیں کر دیتی، میں ان کو کہتی ہوں اچھا میں آپ کو سرچ کر کے بتاتی ہوں۔ تو پھر میری بھی ٹیچرز ہیں، میری بھی کمیونٹی ہے، میں ان کو سینڈ کرتی ہوں، میں کہتی ہوں یہ مجھے ذرا چیک کر کے بتائیں، مجھے اس کی ڈیٹیلز بتائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو اتنے عرصے سے ہم اللہ کے راستے پہ چلے آ رہے ہیں، وہ پچھلے سارے گناہ جو ہمارے ثواب ہیں وہ سارے کے سارے ملیا میٹ ہو۔ تو ان کو بچانے کے لیے کہ میری آواز کہیں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے، یعنی کہ میں کہیں ان احکامات سے زیادہ نہ بول دوں، یا میں ان کو بالکل ہی نعوذ باللہ انکار نہ کر دوں، تو پہلے میں یہ دیکھ لوں کہ باقی ایسا ہے کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو شریعت وہی ہے اور یہی ہماری لمٹس ہیں جو اسلام میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہاں پہ ہم فاسق ہیں۔ اس کے بعد ہم تجارت کر سکتے ہیں لیکن ہم سود نہیں لے سکتے، یہ بھی فسق ہے۔ دھوکہ نہیں دے سکتے، یہ بھی فسق ہے۔ ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مسلمان پہ مسلمان کا مال حرام ہے نا، یہ بھی فسق ہے۔ اللہ کی حد کو توڑنا، یہ بھی فسق ہے۔ فاسق اللہ کی اطاعت سے باہر نکل جاتا ہے، پھر وہ ہر چیز اپنی مرضی کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا مال میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے، میں جو مرضی کروں میری مرضی۔ تو آپ حیا کے دائرے سے نکل گئے اور اپنے نفس کے گرد گھومنا شروع ہو گئے، اور اب آپ نفس کے غلام ہو گئے، تو بندگی کی لمٹ سے باہر آ جاتا ہے، وہ اللہ کی بندگی کی لمٹ سے اب باہر آ گیا۔ اب وہ میرا جسم میری مرضی، میرا گھر میری مرضی، میرا مال میری مرضی، اب یہی طرح کے آپ کو آج کل ایسے سلوگنس عام ملیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری ہیں چیزیں جو ہم فسق میں دیکھتے ہیں، اور جو اللہ کی بات نہیں چاہتے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، یہ ایک ہی آیت ہے جو اس کی ہدایت یا گمراہی کا سبب۔ جو نہیں ماننا چاہتا نا، اب وہ پھر خود ہی دیکھ لے کہ بھائی اب تو وہ پکا پکا گمراہ ہے۔ اللہ کی آیات سامنے بیان ہوتی ہیں، اللہ یضرب کی بات کر رہا ہے، پیچھے ہم نے یضرب کی بات کی نا کہ اللہ مثال دیتا ہے، اور زارا بات مارنے کو کہتے ہیں، وہ مارتا ہے، یضرب کا مطلب ہوتا ہے وہ مارتا ہے، اور یہاں پہ قرآن میں جو انٹرپریٹیشن ہے اللہ مثال دیتا ہے، اللہ تعالی ہمیں جھنجھوڑ کے مثال دے رہا ہے، ہمیں ہلا کے مثال دے رہا ہے، دیکھو میں مکھی کے تھرو بھی، مچھر کے تھرو بھی بادشاہوں کو مار سکتا ہوں، ان کی دولت ان کے کسی کام نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، اور آمنو کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی حق ہے جو میرے رب کی طرف سے۔ اور جو کافر ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ نہیں مان۔ پھر اللہ کیا جواب دیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں، اور اسی قرآن کے ذریعے جو ہے ان کو گمراہ کرتا ہوں۔ وہ نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، فاسقین کو، جو اللہ کی حد توڑے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ اللہ ہمارے سامنے نور، سامنے اللہ کا قرآن ہمارے سامنے، میں نے کہا تھا نا یہ العلم ہے، اور یہ العلم اللہ سب کو نہیں دیتا، کس کو دیتا ہے؟ امام شافعی نے کیا کہا تھا، العلم نور اللہ، العلم اللہ کا نور ہے۔ العلم ایک تو علم ہے، یہ جو ڈگریز ہیں، مجھے پتا ہے یہ اب سردی ہو گئی ہے میں نے سویٹر پہننا ہے، گرمی ہو گئی ہے مجھے باریک کپڑا پہننا ہے، ٹھنڈا کپڑا پہننا ہے، پنکھا چلانا ہے، یہ علم ہے دنیا جینے کے لیے۔ لیکن ایک العلم ہے جو اللہ کا خاص علم ہے، وہ کس کو ملے گا؟ العلم نور اللہ، العلم اللہ کا نور ہے، کس کو دینا؟ اور امام شافعی نے کہا تھا یہ صرف متقین کے لیے، جو اللہ کی خاطر جیتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے۔ کیا ہم پرہیزگار ہیں؟ اور پھر میں نے ساتھ آپ کو ایک مثال دی تھی کہ امام شافعی نے کہا تھا کہ میں جا رہا تھا تو سامنے سے ایک عورت آئی، اس کا نیچے سے تھوڑا سا عبایا اوپر ہوا، ہوا چل پڑی تو اس کی تھوڑی سی ٹانگیں مجھے برہنہ نظر آئی، مجھے ایسے لگا جیسے میرا العلم جو ہے نا وہ مجھ سے چھن گیا۔ ہماری گناہ کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اب یہ ائمہ کرام کو دیکھیں کہ وہ کتنے کانشیس تھے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، کہیں ہم سے العلم نہ چھن جائے، اللہ کی ہدایت نہ چھن جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ گمراہ کر دے گا، وہ تمہیں اندھیروں میں چھوڑ دے گا اگر تم فاسق ہوئے تو۔ حدیث میں ہم پڑھتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ہم ایک اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کرتے، باقی اپنے ہر چیز کی حفاظت کر رہے ہو، صرف ایک اللہ کی حدود کی حفاظت نہیں کرتے۔
تو اب ہم کیا ہیں؟ ہم فاسق ہیں. ٹھیک ہے. اور اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم فاسقین میں سے تو نہیں ہیں. ابھی کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے, میں آپ کو بتاؤں گی عہد الست کیا ہوتا ہے. جو اپنی مرضی کرتا ہے, چھوٹی چھوٹی نافرمانی کو بھی فسق کہتے ہیں. کون کون سے فسق ہم کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب ہم نے یہاں پہ یہی دیکھنا ہے کہ فاسق کہیں ہم فاسق تو نہیں ہیں. اور یہ انسان کی اپنے اندر کی سچائی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اپنے آپ سے سچ نہیں بولتے نا. ٹھیک ہے. یہ گمراہی فاسقین کے لیے, توڑیں گے اللہ کی حدود کو تو فاسق ہو. ٹھیک ہے. یہاں تک بیٹا اب اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ سب. دین سے رشتہ کاٹتے ہیں, اس کو بھی فاسق کہتے ہیں. قطع تعلقی بھی فسق ہے. ٹھیک ہے. یہ جو قطع تعلقی ہو جاتی ہے ہماری چھوٹے چھوٹے رشتوں کو توڑنے والے. دوسری علامت فاسق وہ کاٹتے ہیں. اب کل ہم فاسقین کے بارے میں پڑھیں گے, کل کا آپ نے لیکچر مس نہیں کرنا. دوسری علامت فاسقین کی وہ ہے جو رشتوں کو کاٹتے ہیں. ابھی کل ہم مزید فاسقین کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. وہ اللہ سے جڑی ہوئی چیزوں کو کاٹتے ہیں, وہ رشتوں کو توڑتے ہیں. اللہ نے ہمیں صلح رحمی کا حکم دیا ہے, حق کا دفاع, اللہ سے جڑنا, دین, صلح رحمی, اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ رشتہ داروں سے جڑنا ہے. کہاں کہاں سے کاٹتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو. رشتوں کو ہی تو برداشت کرنا ہوتا ہے, غیر تھوڑی تنگ کرتے ہیں, اپنے ہی تو تنگ کرتے ہیں. غیر آپ کو کبھی کچھ نہیں کہے گا, یقین کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ان کے اپنے رشتہ داروں نے تنگ کیا تھا. اور جب شیطان نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں آؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں, جب تیرا بندہ جو ہے نا حق کے راستے پہ چلے گا نا تو میں آؤں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. تو صحابہ کے نام نے پوچھا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ شیطان کیسے آئے گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اپنے رشتہ دار ہوں گے, آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آئیں گے. ابھی آپ ذرا کریں, ذرا اپنے بچوں کی شرعی شادی کریں, آپ کے سارے رشتہ دار آ جائیں گے. اور تمہارا خیریت ہے, تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ٹھیک ہے. یہ کیا کر رہی ہو, ایک تو بیٹا ہے, پہلا ہی تو بیٹا ہے, آخری تو بیٹا ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار آ جائیں گے. غیر آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے, وہ آئیں گے آپ کی شادی اٹینڈ کریں گے, چلے جائیں گے. رشتہ دار سب سے پہلے. تو یہ ہونا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے رکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں سامنے آپ کے. ٹھیک ہے. کسی کو خوشی ہی نہیں ہوئی ویسے بچا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں نا, سمپل شادی ہو جائے گی نا, شرعی شادی کر لیں اپنے بچوں کی, نہ جہیز دینا پڑے گا, نہ مہندی کا فنکشن ہے, بارات آپ کی مسجد جائے گی. ٹھیک ہے. بیٹی والوں کے گھر کھانا نہ کھائیں, آ جائیں گھر واپس. ٹھیک ہے. کیا اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ میں نے ابھی ریسنٹلی ایک بڑی اچھی شرعی شادی اٹینڈ کی, مجھے اتنی خوشی ہوئی. ٹھیک ہے. اور لڑکا بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ ڈاکٹر تھا, لڑکی ڈاکٹر تھی. لٹرلی ان دونوں لڑکا لڑکی نے اپنی تصویریں نہیں کھینچنے دی کسی کو. انہوں نے کہا یہ دکھاوا ہے, ہم ریا نہیں کرنا چاہتے. اللہ نے ہمیں جو ہے اتنا بڑا دن دکھایا ہے تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنے. یہ ان دونوں دولہا دلہن کی میں آپ کو بات بتا رہی. انہوں دونوں نے سٹینڈ لیا, دونوں میاں بیوی نے سٹینڈ لیا, حالانکہ ان کے سارے بہن بھائیوں کی شادیاں شرعی نہیں ہوئی. لڑکے نے پہلے یہ کہا کہ میں نے شرعی شادی کرنی ہے, ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ وہ. اس نے کہا میری بیوی وہ ہو جو پردہ کرتی ہو, جس کو اسلام کے بارے میں پتا ہو, اور وہ ڈاکٹر ہو یا نہ ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مدر نے اس کی ویسی ہی لڑکی سے شادی کی, ویسی ہی لڑکی اس کے لیے وہ ہے. ہو گیا نا پھر, نیک لوگوں کے لیے نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں, اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد. کیا ہم نیک عورتیں ہیں جو ہمیں ایسے مرد ملیں گے؟ مل گیا نا اس نیک عورت کو ایک نیک مرد. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں نا وہ کس طریقے سے اس نے, لڑکے نے خواہش ظاہر کی اپنی ماں کے سامنے. اور یقین کریں میں خود گئی اس شادی پہ, میں نے خود اٹینڈ کی. اور وہاں پہ فیمیل ویٹرس تھی ہماری, فیمیل والے سیکشن میں, اور میل والا سیکشن علیحدہ تھا. کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ آسانی ہے, کوئی بے پردگی نہیں ہے, کوئی بے حیائی نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آپ کتنی ساری باتوں سے, کوئی میوزک نہیں تھا وہاں پہ. تو کتنی بڑی بات ہے کہ آج کی یوتھ ماشاءاللہ اللہ اس یوتھ کو سلامت رکھے. یہ سارے مولوی جو ہے نا, یہ یوتھ نے وائرل کیے ہیں.
یہ مطلب کسی ڈاکٹر اسرار احمد کو کس نے وائرل کیا؟ یوتھ پسند کرتی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کو۔ اب وہ جو ہے نا یوتھ کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ بھائی ہم نے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں بننا، بلکہ ہم نے پورے کا پورا دین اسلام میں داخل ہونا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ساری چیزیں۔ چلیے جناب، سن لیتے ہیں